وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير، أرسله الله تعالى بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أوتيت المثاني مكان التوراة والمائدة مكان الإنجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصلات وبعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے بہت بڑا احسان کیا ہے جو میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا. لقد من اللہ، ایک لام کے ساتھ ایک قد، دو لفظ ہے، لام اور قد. لقد یقیناً، بے شک. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں، ورنہ لام اور قد کی جو طاقت ہے وہ یقیناً اور بے شک سے زیادہ ہے. لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کر دیا. علی المؤمنین، ساری دنیا کے ایمان والوں پر. اور من کا اصل مطلب ہے مٹھاس. مٹھاس من کا. انزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تم پہ اتارا میٹھا اور نمکین. اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے جہان کو میٹھا کر دیا اپنے حبیب کو بھیج کر، تو یہ کوئی بیجا چیز نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمام ایمان والوں پہ احسان کیا. اب یوں کہوں اللہ کہہ رہا ہے میں نے کل کائنات کو میٹھا کر دیا، جہان میٹھا ہو گیا. کیسے؟ دو جہان کے سردار سید الکونین کی آمد کے توفیل جہان کی کڑواہٹ مٹھاس سے بدل گئی، اندھیرے اجالوں سے بدل گئے، گمراہی ہدایت سے بدل گئی، پستی بلندی سے بدل گئی، فقر غنا سے بدلا، فرقت الفت سے بدلی، اور ظلمتیں نور سے بدل گئیں. ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا. رسولا، ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جو اللہ نے ہمارے نبی کے لیے استعمال کیا. لقد من اللہ، ہم نے تم پہ احسان کر دیا. اللہ نے کسی نبی کو اپنا نام اپنے ناموں میں سے کوئی نام نہیں دیا. ہمارے نبی کو اللہ نے اپنے دو نام عطا فرمائے اور کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے ان ربکم رحیم، تمہارا رب و رؤوف الرحیم اللہ ہے. بالرؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف اور رحیم ہے. ہم نے دنیا پہ احسان کیا اپنے رؤوف اور رحیم نبی کو بھیج کر. یہ احسان کا لفظ اللہ نے اور کسی نبی کی نبوت کے ساتھ استعمال نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک قوم کے لیے بھیجا، ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک زمانے کے لیے بھیجا، ہمارے نبی کو اللہ نے سارے زمانوں کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا وقتی زمانہ بنایا،
ہمارے نبی کا قیامت تک کا زمانہ بنایا. ہمارے نبی کو اللہ نے جنات کے لیے بھی مبعوث فرمایا، انسانوں کے لیے بھی بھیجا، اور کائنات میں چھپے ہوئے جتنے جہان ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا. ساری دنیا پر احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا. اللہ نے کوئی حبیب نہیں بنایا، ہمارے نبی کو حبیب بنایا. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے قرآن میں قسم نہیں کھائی، اللہ نے ہماری نبی کی قسم کھائی اور کہا عمرک، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ نے کسی کے نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے شہر کی قسم کھائی اور کہا وہذا البلد الامین، اس امانت والے شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں آپ آنے والے ہیں، جس میں آپ جلوہ نما ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سارے وجود کو قرآن میں ذکر کیا. کہیں آنکھوں کا ذکر ہے لا تمدن عینیک، کہیں ہاتھ کا ذکر ہے لا تجعل یدک مغلولا، کہیں سینے کا ذکر ہے الم نشرح لک صدرک، کہیں دل کا ذکر ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہیں زبان کا ذکر ہے لا تحرک بہ لسانک، کہیں چہرے کا ذکر ہے فول وجہک، کہیں آپ کی زلفوں کا ذکر ہے واللیل اذا سجا، کہیں آپ کی کمر کا ذکر ہے الذی انقض ظہرک. اس طرح سارے وجود کو قرآن میں الگ 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 پھیلا کر پھر اللہ نے سارے وجود کو اکٹھا کر کے کچھ کو جمع کر کے پھر کہا عمرک، اے میرے نبی مجھے تیرے اس خوبصورت وجود کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری حیات کی قسم. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا. پیچھے سے چلو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول گئے. اپنے ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اپنے نبی کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا. ان کو کہا بھول گئے، ہمارے نبی کے بارے میں کہا یہ نہیں بھولے گا. داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الهوى، اے داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى، یہ خواہش کی غلامی میں بولتا بھی نہیں ہے کہ جیسے کی خواہش کے پیچھے چلنا، یہ غلامی، یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی، یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اللہ ہمارے نبی کو فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت عطا کر دی، مل گئی، آپ کو مل گئی. موسیٰ علیہ السلام بولے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرا حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یسر لی امری، مولا میرا کام آسان کر. ہمارے نبی کو اللہ نے بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹا کر تیرے کام کو میں نے آسان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں سنائی ہے کہ لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروایا، کائنات دکھائی، لیکن اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ابراہیم علیہ السلام کو جہان دکھایا اور اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا. کتنا فرق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کائنات کا مشاہدہ، ہمارے نبی کے بارے میں اپنی ذات کا مشاہدہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ اپنے نبی کی اولاد کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے، امام حسن کو پیاس لگی، سوئے ہوئے سب، انہوں نے اماں کو اٹھایا پانی دو. اماں اٹھی پانی دینے کو، ہمارے نبی نے ان کو نہیں اٹھنے دیا، گلاس اٹھایا، گھڑا سامنے تھا، پانی رکھا تھا، آپ نے پانی نہیں دیا بلکہ باہر نکل گئے. حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں پر جو اپنے ہاتھوں کو پھیرا تو آپ کے ہاتھوں کی برکت سے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. آپ نے تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر کے اندر لائے. اتنے میں امام حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پھرتیلے تھے، وہ بھاگ کے آگے پینے کے لیے. آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا. فاطمہ بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا. پھر آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا. اور بات یہ تھی ہمارے نبی کو امام حسن سے زیادہ پیار تھا اور امام حسین سے اس کے مقابلے میں کم تھا. امام حسن کا چہرہ سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھا، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھا. اور امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی کے مشابہ تھے. آپ کی زیادہ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جب یہ بچے پیدا ہوئے، پہلے بیٹے حسن، آپ نے پوچھا فاطمہ سے کیا نام رکھا؟ کہنے لگی حرب. کہ نہیں، اس کا نام حسن ہے. پھر 10 مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت فاطمہ بولی حرب. کہ نہیں، اس کا نام حسین ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے چھپا کر رکھے تھے، جب سے دنیا بنی ہے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے میرے بچوں کا اللہ نے یہ نام رکھوایا ہے. حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا تھا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا آپ کی اولاد کو، اور اللہ تعالیٰ کو دودھ پلا کر